اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیک انڈسٹری میں زیادہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ انڈیا از نون فار its tech presence in US. Not just US, in many countries in the world. جرمنی میں، یورپ کے تمام ممالک میں، کینیڈا میں انڈیا سے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے نیشن انڈیا پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے انہوں نے محنت کی ہے. انہوں نے اپنے انٹرنل ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو، ان کی یونیورسٹیز، کالجز، انہوں نے بہت ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن کریٹ کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سر جھکا کے بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھائی پہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو انہوں نے پرائیورٹی بنایا، کہ بہت زیادہ ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے، جب آپ 75 ایئرز اگو جہاں پہ پاکستان تھا اور جہاں پہ انڈیا تھا، تو اگر آپ دیکھیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے کو چلے گئے ہیں اور وہ کافی سارا آگے چلے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس کو مانیٹائز کیا، انہوں نے کیپٹلائز کیا اپنے اس ایسٹ کو، اور انہوں نے اس چیز کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. تیسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نمبر ایک کہ ان کے پاس وہ کماڈٹی ہے، ایک سیلیبل کماڈٹی، انہوں نے اپنے یہ ہائیلی ٹرینڈ پیپل دے ہیو پروڈیوس دوز. سیکنڈ، دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ بھئی ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے کہ یہ باہر ہم بھیجیں گے، اٹس اے کماڈٹی. تیسری بات یہ کہ ان کو انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو تھے نا، وہ میں نے بہت ساری کمپنیز میں کام کیا ہے پچھلے 22 سال میں آٹوموٹیو میں، اور تقریباً ہر کمپنی میں جس میں نے کام کیا ہے ان کے پلانٹس انڈیا میں ہوتے ہیں، ٹیک سینٹرز بھی ہوتے ہیں انڈیا میں، پلانٹس بھی ہوتے ہیں. کوئی کمپنی آج تک میں نے کام نہیں کیا جس میں انڈیا میں ٹیک سینٹرز نہ ہو، پلانٹس نہ ہو. اس میں آپ بڑے بڑے او ای ایم جو کمپنیز ہیں، جو جیسے فورڈ، جی ایم، کرائسلر، جو یو ایس بیسڈ کاریں ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو یورپین جو کاریں ہیں، جاپنیز ہیں، ان سب کے پلانٹس آپ کو انڈیا میں ملتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہیں ان کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بہت بزنس اورینٹڈ ہیں، اور ان کو مطلب ان کے اندر انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ویسٹرن بلاک کر بھی رہا ہے، کی بھی ہے اس نے پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے. وہ ان کے پاس کماڈٹی بھی ہے، ان کا رجحان بھی ہے کہ ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے. تو تیسری بات یہ، بیکاز آف دا گریٹ ریلیشن شپس دے ہیو absolutely wonderful infrastructure to send people over. اب میری ٹیم میں I mean there have been times کہ بھئی میری ٹیم میں 9-10 لوگ ہوں گے جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بعض اوقات میں وہاں سے لوگوں کو یو ایس میں منگواتی بھی ہوں. I cannot do that with anybody in Pakistan. میرے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، کہ میرے پاس کوئی سڑک ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی پل ہی نہیں ہے. پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی، اب میں یو ایس کی ایگزامپل دوں گی کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ میں رہتی ہوں، اس چیز میں بہت انوالو ہوں. کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم کوئی وہاں سے ٹیک ایکسپرٹ منگوا سکیں. کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر آپ اس سے کمپیئر کریں کہ انڈیا کے، او مائی گاڈ، کہ وہ 300 ملین کا ان کا ہو سکتا ہے بزنس صرف فورڈ کے ساتھ ہو، ایک کمپنی کا، ٹو پرووائڈ ٹیک سپورٹ thousands and thousands of people. وہ مطلب وہ آئیں گے کئی H1B ویزا پہ آئیں گے، جو بعد میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کمپنیز کے، آپ گرین کارڈ بھی مطلب اس سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو انفراسٹرکچر کا آپ سمجھیے کہ جیسے ایک طرف ایک گاؤں ہے کہ جس پہ کچی سڑک بھی نہیں ہے اور دوسری طرف 6 لین کی ہائی وے ہے. اتنا فرق ہے، بہت فرق ہے. اس میں یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، انٹیلیجنس کا کوئی بائس نہیں ہے کسی نسل کے ساتھ، کسی رنگ کے ساتھ. ہر نسل، ہر رنگ، ہر ملک میں آپ کو ذہین لوگ ملتے ہیں. انفراسٹرکچر نہیں ہے. پاکستان بہت کٹا ہوا ہے کہ میں I mean like اس اپریل میں نے ایک بندہ انڈیا سے منگوایا کہ وہ اب جس آفس میں ہوں اسی میں وہ بھی آ کے کام کرتا ہے H1B ویزا پہ.
میں کسی پاکستانی کو ہائر نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپس نہیں ہے، کوئی وینڈر کسٹمر ارینجمنٹس نہیں ہے، کوئی ان کا مطلب ہسٹری نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو یہاں آ جاتے ہیں، جو باہر کسی اور طرح سے آ جاتے ہیں، جیسے میں فیملی امیگریشن پہ آئی تھی، میں ورک ویزا پہ نہیں آئی تھی، لیکن اگر میری فیملی میں یا میرے کسی جاننے والوں میں کسی کا کوئی ہائیلی ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بندہ ہو تو وہ کہے کہ آپ مجھے وہاں پہ جاب ویزا پہ منگوا لیں. آئی ہیو نو انفراسٹرکچر، میرے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی برج نہیں ہے، کوئی شپ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں منگوا سکوں. تو آئی مین ان اے نٹ شیل I think I've given you a lot of information. تو میڈم آپ اس کو جو کنکلوڈ کرتی ہیں، جسٹ فردر میں اس کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ لوں، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے وہ بیسیکلی انفراسٹرکچر بنا لیا، وہ ایکو سسٹم بنا لیا دیٹ از بیسیکلی ہیلپنگ کہ وہ ان کے لوگ باہر چلے جائیں، اور پاکستان کے اندر وہ بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ جسٹ فار اس کو میں فردر ایک سوال اس میں تھوڑا لنک کر لوں اینڈ دین یو کین ٹاک آن دیٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا لیڈرشپ نے اتنا کو مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کمپنیوں کی بزنس وہاں پہ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا یوزر نہیں ہے، اینڈ یوزر نہیں ہے ان چیزوں کا؟ I don't think so. I think کہ جو کلائمیٹ ہے پاکستان کا، جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو پے پال بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں پہ امیزون جانے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بڑی کمپنیز آپ دیکھیے کہ وہ کیسے رسک لیں کہ جہاں پہ امیڈیٹلی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے یا آپ کو اور طرح کے رسک ہوں. تو آئی مین انڈیا کی پرائیورٹیز مختلف رہی ہیں، وہ بزنس اورینٹڈ ہیں اور ایجوکیشن اورینٹڈ ہیں. تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے اور ہم جنگوں میں مصروف ہو گئے، کولڈ وار میں چلے گئے، پھر جہاد کا پروجیکٹ شروع کر لیا، پھر وار اینڈ ٹیرر میں گھس گئے. تو دیٹ از ویئر یو فائنڈ کہ ہم نے اپنی ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی جنریشن کے لیے راستے ہی علیحدہ چن لی ہیں. جی، چنے ہی نہیں ہے، بند کر دی ہیں. چنے تو نہیں ہے، بند کر دی ہیں. اور پھر یہ کہ اب تو خیر انٹرنیٹ کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے انفارمیشن جو ہے اس کو چھپانا یا چینج کرنا مشکل ہے. تو شاید جو ہمارے سے اگلی آنے والی نسلیں ہیں وہ ان میں وہ ڈسرننگ ہو، ان میں ڈسرنمنٹ کی کیپیسٹی ہو، وہ خود سے جا کے کریٹیکل تھنکنگ مطلب اس کا رجحان ان میں آئے. لیکن اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ آپ کی نہ ہو، آپ کی انفارمیشن انیکوریٹ ہو اور آپ انفینٹلائز ہوں تو وہ جو ایک طفلانہ قسم کی آپ ایک قوم تیار کر لیں تو کہ جنہیں جنت میں جانے کا زیادہ شوق ہے اور ایم بی اے کرنے کا نہیں ہے. I mean like in a nutshell کہ اگر ایک ماں کے دو بیٹے ہوں، ایک جیسے ہیں نا، بالکل ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، ہم بول چال ہماری ایک جیسی، ہم کھانے ایک جیسے کھاتے ہیں، فلمیں وہی دیکھتے ہیں، گانے وہی سنتے ہیں، لیکن ایک کو جنت میں جانے کا شوق ہے اور ایک کہتا ہے کہ میں ایم بی اے کر کے تو بی ایم ڈبلیو رکھوں گا.